اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہترین ہو جائے. آج جو ساری دنیا کے اندر ہماری یہ حالت ہو رہی ہے، ہم جو یہ فلاں اور فلاں کو گالیاں دے رہے ہیں، فلاں ایسا کر رہا ہے ہمارے ساتھ، فلاں ایسا کر رہا ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری ذات سے اللہ و رسول کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے؟ اگر ہم نماز میں پڑھیں تو رسول اللہ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ ناراض ہوں گے، ناراض ہوں گے. ہم سوچیں گے اگر ہم بے ایمانی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو رسول اللہ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ ناراض ہوں گے. اگر ہم جوا کھیلنے بیٹھتے ہیں تو رسول اللہ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ ناراض ہوں گے. اگر ہم نشہ کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں تو رسول اللہ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ ناراض ہوں گے. ناراض ہوں گے. اور رسول اللہ اگر ناراض ہو گئے تو خدا راضی ہو سکتا ہے؟ نہیں. نہیں، کبھی نہیں. سر پٹک کے مر جاؤ. آج یہی سبب ہے کہ ہم نے رسول اللہ کو ناراض کیا. ہم نے اپنی بدعمالی کی وجہ سے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراض کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے وفادار ہیں. اگر ہم ان کے وفادار ہوتے، اگر ان کے ہم وفادار ہوتے تو آج ہم بھی سر بلند ہوتے. جب تک ہم وفادار رہے دنیا نے ہمارے مقام کو دیکھا ہے. دنیا نے ہمارے مقام کو دیکھا ہے. ہماری اس جولانیت کو بھی دیکھا ہے کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا رہے. ہماری اس کیفیت کو بھی دیکھا ہے. مگر آج ہم کس دور سے گزر رہے ہیں؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ہم فلاں اور فلاں کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. کبھی ہم اپنے گریبان کے اندر بھی جھانک کرتے ہیں کہ ہم کب سدھریں گے، ہم کب نبی سے اپنے وفادار ہوں گے، کب ہم اللہ و رسول سے وفادار ہوں گے. ہم کس کا کھاتے ہیں؟ کس کا کھاتے ہیں؟ اسی نبی کی خلق کے قدموں کی خیرات کھاتے ہیں نا. ابھی آپ نے کیا سنا؟ ہمیں جو کچھ ملتا ہے اسی نبی کے قدموں کی خیرات ملتی ہے. ہمیں جو کچھ نعمت ملتی ہے، بھائی ملے، باپ ملے، ماں ملے، دولت ملے، علم ملے، جو کچھ ملے ہمیں، یہ صرف اسی نبی کی خیرات ہے. تو جس نبی کی ہم آج ہم کسی کے ہاں نوکری کریں، کوئی اگر 10,000 20,000 50,000 1 لاکھ روپیہ ہمیں دے دے تو روزانہ ہم پابندی کے ساتھ اس کے سلامی بجاتے ہیں نا. اگر ہم بیچ میں سستا مار گئے تنخواہ ہماری کٹ جائے، کٹے گی کہ نہیں؟ لیکن وہ رسول ہمارا کیسا شفیق ہے، کیسا رؤوف و رحیم ہے کہ ہم سچے پہ سچا مارتے جا رہے ہیں، سچے پہ سچا مارتے جا رہے ہیں. نہ خدا ہم پر عذاب کا، حالانکہ ہمارے اعمال تو اس قابل ہیں کہ ہم پر یہ زمین پلٹ دی جاتی ہے، ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی، ہم پر آسمان سے آگ برسایا جاتا ہے. رب نے برسایا ہے. رب نے جب قوم نافرمان ہوئی ہے، انسانیت بڑھتی ہے، تب اللہ نے آسمان سے اپنا عذاب نازل کیا. کیا ہے؟ جی کیا. لیکن اگر اللہ ہم پر عذاب نہیں بھیج رہا ہے تو خدا کی قسم یہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی خیرات. اے نبی اگر آپ نہ ہوتے، میں اپنا عذاب اس لیے روک رکھا ہوں کہ وما فیہ. اے حبیب مکرم، اس لیے ہم نے اپنا عذاب روک رکھا ہے کہ آپ ان کے مابین ہیں. گویا رب کا عذاب ٹل رہا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے سے اسی نبی کی خیرات کھاتے ہیں، اسی رب کا کھاتے ہیں، اور اسی سے ہم منہ موڑے چلے جاتے ہیں. اسی سے منہ موڑے چلے جاتے ہیں. کب تک ہم بھاگتے رہیں گے اس رب سے جس کی زمین پر ہم چلتے ہیں؟ کب تک ہم اس نبی سے بھاگیں گے؟ کب تک ہم مشرق و مغرب کی جانب بھاگتے رہیں گے؟
کب تک ہم غیروں کو دیکھ کر اپنی زندگی گزاریں گے؟ کب تک ہم مغرب اور مشرق کی جانب فلاں ایسے کرتا ہے تو ہم بھی ایسے کر رہے ہیں، فلاں ایسے چلتا ہے تو ہم بھی ایسے چلیں، امریکہ والے ایسے کھاتے ہیں تو ہم بھی کھائیں، امریکہ والے ایسے پہنتے ہیں تو ہم بھی پہنیں، امریکہ والے ایسے کرتے ہیں تو ہم بھی کریں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیں، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ زمانہ ہمیں کچل ڈالے، ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا ڈالے۔ نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان۔ کب ہم نبی سے وفادار ہیں، کب ہم اللہ و رسول کے وفادار ہیں، کب اگر اللہ کی رحمت میں ایک پل کے لیے اپنا رخ پھیر لیا تو کیا یہ زمین پناہ دے گی ہمیں؟ زمین پناہ دے گی؟ نہیں دے گی۔ آسمان پناہ دے گا؟ نہیں دے گا۔ دے سکتا ہے؟ ارے ہمارے اندر تو اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم تو سانس اندر لیتے ہیں بغیر رب کے فضل کے اس کو باہر کر سکتے ہیں۔ ایک گھٹ پانی خلیفہ ہارون رشید سے پوچھا تھا بہلول نے، بتاؤ، جب اس نے اصرار کیا کہ بتاؤ حضور ہمیں کچھ نصیحت کریں، ہمیں کچھ نصیحت کریں، تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم کسی صحرا میں کسی جنگل بیابان بھٹک رہے ہو جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ ہو، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ ہو، تم پیاس سے تڑپ رہے ہو، زبان سوکھ رہی ہو، بتاؤ کہ اس وقت تمہیں ایک گھونٹ پانی میسر کیا جائے تو اس کے بدلے کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ آدھی سلطنت دے دو، آدھی سلطنت دے دو۔ دہرا کر پھر الٹ کر سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے پانی کا گھونٹ بھرا، تمہارا پیشاب رک گیا، کوئی علاج نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے، تم درد سے تڑپ رہے ہو، زمین پر لوٹ رہے ہو، نہ کوئی حکیم ہے، نہ کوئی طبیب ہے، نہ معالج ہے، نہ ڈاکٹر ہے، اب بتاؤ کہ تم کیا قیمت ادا کرو گے؟ تو خلیفہ نے کہا آدھی سلطنت۔ تو برجستہ انہوں نے کہا کہ ہارون رشید ذرا غور تو کر کہ کبھی اپنی دولت پر اترانا نہیں، اپنی سلطنت پر مغرور نہ ہونا، جس دولت اور جس سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی کی۔ آج ہمیں تھوڑی سی دولت مل جائے، تھوڑی سی عزت مل جائے، تھوڑا سا وقار مل جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑے بادشاہ ہم ہی ہیں، ساری دنیا ہمارے زیر نگین ہے۔ یاد رکھیں میرے دوستو، اگر دولت ملی ہے تو یہ رب کا فضل ہے۔ کبھی اس بات کو بھولنا مت کہ خدا کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو لے کے آزماتا ہے۔ نہ کبھی اپنے غربت سے پریشان ہونا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیں میرے دوستو، جو غریب ہوتے ہیں، ہم کہاں رہتے ہیں؟ ہندوستان میں رہتے ہیں نا، ہم ہندوستان میں رہا کرتے ہیں، ہندوستان میں رہتے اور بستے ہیں۔ کسی امیر کو کوئی امیر نواز نہیں ملے گا، مگر ہم جیسے غریبوں کے لیے بھارت کے اندر رسول اللہ نے غریب نواز یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، قیدان غریب نواز۔
جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضور تاج العلماء، حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ آج ہم کس سے بھاگ رہے ہیں؟ کس سے بھاگ رہے ہیں؟ اللہ و رسول سے بھاگ رہے ہیں؟ اگر ہماری مرضی ہم شراب پیئیں، ہماری مرضی ہم جوا کھیلیں، ہماری مرضی ہم زناکاری کریں، ہماری مرضی ہے ہم غیر شرعی کام کریں، لیکن ہم بھاگ کس سے رہے ہیں؟ کس سے بھاگ رہے ہیں؟ اس سے بھاگ رہے ہیں جس سے بھاگا نہیں جا سکتا، جس سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ نہ خدا سے بھاگ سکتے ہیں، نہ رسول سے بھاگ سکتے ہیں۔ اور اسی لیے تو ہمیں سکھا دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے، زبانوں پر چڑھا دیا گیا ہے۔ کیا؟ جب کوئی مرنے والا مرے خبر سنتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ مطلب سمجھتے ہیں؟ مطلب سمجھتے ہیں؟ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں پھر اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی سمجھا بھی ہے؟ بس بڑھ بڑھیا چلتے چلتے ہم رات دن پڑھا کرتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بھلی ہم کتنے ہی بھاگتے پھریں مگر بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ آئے ہیں اسی کے پاس سے، جانا بھی اسی کے پاس، آئے اسی کے پاس سے ہے، جانا بھی اسی کے پاس ہے۔ اس سے قبل کہ ہم منہ چھپا کے اس کے پاس جائیں، کفن میں لپٹ کر اس کے پاس جائیں، اس سے پہلے کہ ہم کفن میں لپٹا کر ہمارے احباب ہمیں اس کے پاس بھیجیں، ہمارے پاس وقت ہے۔ رب کا در مسجد کا دروازہ کھلا ہے، رب کی رحمت ہمیں پکارتی ہے، اس کا منادی اعلان کرتا ہے، بندے خدا کامیابی چاہتے ہو آ جائے رب کے در کی طرف۔ حی علی الفلاح، کامیابی تمہیں کہیں سے نہیں ملنے والی، دولت کہیں سے نہیں ملنے والی، وقار کہیں سے نہیں ملنے والا، عزت کہیں سے نہیں ملنے والی، اگر مل سکتا ہے تو رب کے در سے۔ اخیر میں ایک حدیث پاک پیش کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے، جب اذان ہوتی ہے، دنیا کی دولت سمیٹ کر مسجد میں لایا جاتا ہے۔ کہاں لایا جاتا ہے؟ چائے کا ہوٹل میں، جوئے کی دلی میں، ممبئی میں، پنجاب، کلکتے میں، کہاں؟ مسجد میں لایا جاتا ہے۔ کہاں لایا جاتا ہے؟ مسجد میں لایا جاتا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے، جب اذان ہوتی ہے، جو بندہ اذان کی آواز پر لبیک کہتا ہے، جو بندہ اذان کی آواز پر لبیک کہتا ہے، مسجد کی طرف چل پڑتا ہے، اور جو بندہ نہیں آتا، جو بندہ اذان کی آواز پر لبیک نہیں کہتا، نماز کے لیے تیار نہیں ہوتا، اللہ اس کو بھی دولت دیتا ہے، اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ رزق اس کو بھی دیتا ہے۔ جو اذان کی آواز پر لبیک نہیں کہتا، اللہ رزق اس کو بھی دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم پر لے لیا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہے نا؟ وہ تو جانوروں کو بھی رزق پہنچاتا ہے، جو پتھروں کے اندر کیڑے رہتے ہیں اللہ ان کو بھی رزق عطا کرتا ہے۔
روزی سب کو دیا کرتا ہے، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو، چاہے وفادار ہو یا غدار ہو، فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، روزی سب کو دیتا ہے، مگر جو اذان کی آواز پر لبیک کہتا ہے اللہ اس کو روزی بھی دیتا ہے، روزی میں برکت بھی دیتا ہے۔ مگر جو لبیک نہیں کہتا اللہ اس کو روزی تو دیتا ہے برکت نہیں دیتا، روزی تو دیتا ہے اور برکت کیا ہے؟ برکت کیا ہے؟ بظاہر دکھنے میں تھوڑا ہو لیکن آپ کی کفایت کر جائے، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں دو جانور ہم دیکھتے ہیں، ایک جو ہمارے اپنے گھروں میں پالتے ہیں بکریاں، سال میں کتنے بچے دیتی ہیں؟ ایک دو، خال 3-4 ہو جاتے ہیں، نہیں تو عمومی طور پر ایک یا دو ہے نا، سال میں ایک یا دو۔ کالے جانور کو دیکھا، کالا جانور سمجھتے ہیں ہاں کتنے بچے دیتا ہے؟ درجن کے حساب 10-10 12 ہاں دیکھا ہے کہ نہیں؟ اب غور کریں کہ ایک طرف سال میں ایک یا دو بچے ہو رہے، دوسری طرف درجن کے حساب سے، مگر عالم یہ ہے کہ کم پیدائش کے کم افزائش کے باوجود ہر کسی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، ہر کسی کی ضرورت پوری ہو رہی کہ نہیں؟ کبھی مٹن کی کمی محسوس ہوئی؟ جب آپ کو جتنا چاہیے، جتنا کنٹل، جتنا ٹن چاہیے، اپنے بھی کھا رہے ہیں، بیگانے بھی کھا رہے ہیں، شادی بیاہ کے موقع سے بھی کھا رہے ہیں، لیکن کالا جانور ایک مخصوص طبقہ ہے، بس وہی اس کو پسند کرتا ہے۔ لیکن اب دیکھیں کہ دنیا میں تعداد کس کی زیادہ ہے؟ کس کی زیادہ ہے؟ بکرے کی تعداد زیادہ ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ حالانکہ سال میں ایک یا دو، اور دوسری طرف سال میں درجن کے حساب سے، لیکن وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے اس جانور کے اندر برکت رکھی، وہاں بظاہر افزائش زیادہ ہے مگر برکت نہیں ہے۔ اس لیے بہت سارے گاؤں ہیں جہاں اس کا وجود بھی نہیں، مگر جس گاؤں جس شہر سے گزرو ہر شہر میں آپ کو بکرا نظر آئے، ہے کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں برکت۔ اور بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، وہ مشہور واقعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیالہ دودھ کا لایا گیا، 70 اصحاب نے پیا، سب کو کفایت کر گیا، پھر نبی پاک نے بھی پیا، پھر اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا گیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ لے کے جا رہے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ آیا جب لے کے آیا تھا کب زیادہ تھا یا اب زیادہ تھا۔ سوچے 70 آدمی کا پیٹ بھر گیا، شکم سیر ہو گئے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ آج ہر زبان پر یہ شکوہ ہے کہ نہیں؟ اتنا کماتے ہیں برکت نہیں ہے، اتنا کماتے ہیں برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ روزی تو اللہ دے رہا ہے، روزی تو اللہ دے رہا ہے نا، رزق اللہ دے رہا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ تو برکت آخر ملے گی کہاں سے؟ چائے کے ہوٹل سے؟ ایک انسان اپنی ذہنی صلاحیتوں کی بنیاد پر روزی تو کما سکتا ہے، ایک انسان اپنے بازو کی قوت پر روزی تو کما سکتا ہے، ایک انسان اپنے علمی صلاحیتوں کی بنیاد پر روزی تو کما سکتا ہے، اپنے گودام غلوں سے بھر سکتا ہے، اپنی تجوریاں بھر سکتا ہے، مگر خدا کی قسم ان تجوریوں میں برکت نہیں پیدا کر سکتا۔ پھر برکت
فرماتا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے مشرق و مغرب میں بھٹکنے والوں سنو برکت نہ مشرق میں ملنے والی ہے نہ مغرب میں ملنے والی ہے بلکہ برکت اگر ملے گی تو خدا کے در سے ملے گی برکت ملے گی تو سجدوں سے ملے گی برکت ملے گی تو سرکار کی آمد جدار کی آمد گفتار کی آمد آقا کی آمد حیدار مخدوم اشرف حضور صاحب سجادہ میرے دوست کو یاد رکھیں دین سوال ہوگا نا دین کے تعلق سے تو یاد رکھیں دین دو حصوں کا نام ہے ایک ہے ذات اور دوسرے ہے پیغام ایک ہے ذات دوسرا ہے پیغام ذات پیارے مصطفیٰ کی پیغام جو مصطفیٰ پر اترا پیغام جو